الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ چند باتیں دعا کے سلسلے میں عرض کی گئی ہیں، اسی کا گویا تسلسل ہے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یعنی مال حرام سے انسان صدقہ خیرات کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے پیغمبروں کو دیا ہے، اور وہ ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب۔ علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ سفر حج کی طرف ہے، اور پہلے زمانے میں جو سفر حج تھا وہ بہت مشقت بھرا ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بہت آرام دہ ہے اس کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ بھی مشقت محسوس کرتے ہیں، اور اس مشقت پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں اللہ سے۔ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، ایسی گاڑیاں نہیں تھیں، ایسی سواریاں نہیں تھیں، سمندری سفر کرتے تھے، صحراؤں سے، ریگستانوں سے، جنگلوں سے سفر کرتے تھے، میقات سے احرام باندھ کر مختلف سواریوں پر سوار ہو کر پہنچتے تھے، تو کئی کئی دن تک ان کے جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا رہتا، بال بکھرے ہوئے رہتے، کیونکہ حالت احرام میں کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو ان کے جسم کی یہ کیفیت اور حالت ہوتی۔ تو بہرحال یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ بہت مشقتیں برداشت کر کے پہنچتے، اور آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور کہتے اے میرے رب، اے میرے رب۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے۔ وَغُذِّيَ بِالْحَرَام، اور اس کو حرام ہی کی غذا ملی ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں بڑی رکاوٹ مال حرام ہے. مال حرام یہ پیٹ میں جاتا ہے تو انسان بہت سی بھلائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں ایک بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ دعا کی قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنا مال پاکیزہ رکھنے کی کوشش پوری کرنا چاہیے. ہم لوگ دین کے بعض بڑے بڑے احکام کے سلسلے میں بڑے ڈھیلے ہیں، متساہل ہیں، جس میں ایک اہم حکم جو قرآن مجید میں منصوص ہے، یعنی پوری وضاحت سے، صراحت سے، پورے طریقے سے، کلیئر طریقے سے بیان کر دیا گیا انگریزی الفاظ میں کہ بھئی میراث میں یہ تقسیم ہوگی، بیوی کو اتنا ملے گا، اولاد کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا. یہ کسی مفتی نے اپنے اجتہاد سے فتویٰ نہیں دیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا. لیکن آج ایک دو نہیں، ہمارے ہزاروں لاکھوں معاملات ایسے ہیں جس میں ہم لوگ وہ دینا نہیں چاہتے. بہت اتنے معاملات ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. اللہ نے جو حصہ مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا، وہی رب ہے، وہی مالک ہے. اس مال کا بھی حقیقی وارث اور مالک وہی ہے. اس نے طے کر دیا کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. آج ایک دو نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے معاملات ایسے ہیں کہ مسلمان سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، پوچھ لیتا ہے، فتویٰ لیتا ہے، ایک سے چار عالموں کے پاس جاتا ہے، سب جگہ سے معلوم ہوتا ہے، مگر پھر بھی بولتا ہے نہیں بھائی نہیں دیں گے ہم. پھر بعض ایسی چیزوں کو بنیاد بناتا ہے جو شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. مثلا ہمارے والد بولے تھے تو وصیت وارث کے حق میں نہیں چلتی بھائی، یہ شریعت کا اصول ہے. اگر انہوں نے وصیت کی تو ثبوت چاہیے، وہ غیر وارث کے حق میں چلے گی، وارث کے حق میں نہیں چلے گی. تو بہرحال میراث کے احکام ہیں، لیکن بہت اہم پہلو ہے یہ، اور مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتا. اگر آج حکومت یکساں سول کوڈ نافذ کرنا چاہ رہی ہے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور جو ہمارے ہاتھ میں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے اختیار میں اس میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ظالم تو اللہ نے مسلط کیے ہیں. اگر ہم شریعت پر عمل کرنے کا عزم کر کے قربانی دیں اپنی خواہشات کی اور اللہ کے احکام کو سربلند کریں تو کوئی یکساں سول کوڈ بن جائے، ہم اسی پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آج بھی ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں قانون کچھ کہتا ہے، مگر جو مسلمان ہیں پکے، وہ جو شریعت کا حکم ہے بس ہم اس پہ عمل کریں گے. بھائی قانون ہم کو دیتا بھی ہے تو نہیں قبول کریں گے. یہ ہیں ایسے. تو بہرحال مال حرام کی کثرت ہو گئی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کہیں تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی جو فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس کی بڑی وجہ مال حرام کی کثرت ہے. لوگ مال حرام اتنا کھانے لگے ہیں کہ ان کے اوپر اب اچھی بات کا اثر نہیں ہو رہا. تو میرے دوستو یہ بڑی رکاوٹ ہے مال حرام. اور آدمی جو چیزیں واجب کے درجے کی، فرض کے درجے کی ہیں، ان کی تو پہلے فکر کرے. بعض وقت لوگ نفس کے پیچھے چلتے ہیں، اور جیسے محاورے جو ہوتے ہیں یہ محض مذاق نہیں ہوتے، یہ بہت سی حقیقتوں کی عکاسی کرتے ہیں. تو جو محاورہ ہے کہ رتی چھانتے ہیں ہتھی نگل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہضم کر جاتے ہیں. وہ جو ہتھی ہے اس کا مسئلہ تو پوچھتے نہیں، ہاتھی تو نگل گئے، رتی کا مسئلہ پوچھتے ہیں. یہ نفس کی پیروی ہے، یہ شریعت کی پیروی نہیں ہے. تو بہرحال مال حرام ایک بڑی رکاوٹ ہے قبولیت دعا میں. ایسے ہی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک بندہ گناہ کی دعا نہیں کرتا اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا. اگر ایسی دعا کر رہا ہے جو گناہ پر منتج ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں گناہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے.
اور واضح طور پر اگر کوئی ایسی دعا مانگے گا تو اس کا ایمان تو خطرے میں پڑے گا. اگر کوئی واضح طور پر ایسی دعا مانگے، جیسے نعوذ باللہ یوں کہے کہ یا اللہ مجھے جوے میں کامیاب کر دیجئے، تو ایمان ہی چلا جائے گا اس کا پھر. تو اب آدمی دعا کر رہا ہے، یہ چیز مجھے مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. بھائی جس چیز کی دعا مانگ رہا ہے وہ جائز ہے، حق ہے، اللہ کو پسند ہے، ناپسند ہے، یہ دیکھ لو. ایسی بعض وقت انسان نعمتیں چاہتا ہے مگر ان نعمتوں کا مقصد بھی گناہ کرنا ہوتا ہے. جیسے آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ ہم مال چاہتے ہیں، بقدر ضرورت بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں. اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری نظروں میں بہت سے وہ لوگ ہمارے دل دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس مال سے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور ہمارے دل میں بھی یہ تمنائیں ہیں، کبھی کھلی ہوئی ہیں کبھی چھپی ہوئی ہیں، کہ مال ملے تو ہم بھی ایسی ہی نافرمانیاں کریں. تو اب انسان نعمتیں چاہ رہا ہے تو گویا گناہ کے لیے چاہ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے ہیں تو بھی نعمت ہے اس کے حق میں. دیں گے تو زیادہ بربادی ہے، آخرت کی بربادی ہے. نہیں دے رہے ہیں تو دنیا میں دل محسوس کے رہ جائے گا، آخرت کے عذاب سے تو بچ جائے گا. تو جو قبولیت دعا کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، گناہ تمام ہی رکاوٹ ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، آدمی کسی گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہوتا ہے. کسی صاحب نے کہا کہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت بہت وظیفے پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھی دیا، فلاں نے بھی دیا، وہ بھی پڑھ رہا ہوں، یہ بھی پڑھ رہا ہوں، مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں میری. تو حضرت نے فرمایا دیکھو بھئی کہیں ایسا نہ ہو اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ کون سے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے دعا کی سواری جا رہی ہو اور ادھر سے گناہ کے 4 ٹرک ہوں جنہوں نے ٹریفک جام کر دیا ہو. تو دعا تو جانا چاہتی ہے مگر گناہ ہیں جو سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، سد راہ بنے ہوئے ہیں، ٹریفک جام ہے اس کی وجہ سے، اور تمہاری دعا آگے نہیں بڑھتی. تو اپنی ان زندگی کا جائزہ لو، گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو کثرت سے، جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے اللہ سے معافی مانگتے رہو کثرت سے. اور حدیث شریف میں من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یعنی جو گناہ ہو گئے ان پر اللہ سے معافی مانگتا رہے گا. لازم پکڑ لے گا کا مطلب ہی یہ چپکا رہے، مانگتا رہے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، ہر فکر کو دور فرما دیں گے، ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا. تو گناہوں سے توبہ، استغفار اور تلافی، آدمی تلافی کرے. حقوق ہیں تو ادا کرے، اہل حقوق کے حقوق ادا کرے، اللہ سے عہد کر لے، ارادہ کر لے، جو آتا جائے اس سے حقوق کی تلافی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں ہماری انفرادی زندگی کے اندر دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اجتماعی حیثیت سے بھی یہ ایک سوال ہے، اور اس موضوع پہ اس سے پہلے بھی گزارشات عرض کی جا چکی ہیں حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ارشادات و واقعات کی روشنی میں بھی، کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. حضرت نے ایک پرچہ بھی شائع فرمایا تھا، ہماری دعائیں کیوں قبول؟ کیونکہ مسلمان اجتماعی حیثیت سے بھی سارے مسلمانوں کے پاس یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھئی مسلمانوں کے حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمان دعائیں کر رہے ہیں مگر دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہماری. تو حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا، تو حضرت نے ان صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان صاحب نے بتایا کہ میں کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، اور اب تو میں دکان پہ نہیں جاتا، بچے سارے کاروبار دیکھتے ہیں، میں گھر پہ رہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کے بچے کاروبار میں گڑبڑ کرنے لگے اور کاروبار گھاٹے کی طرف جائے، دکان اندر ہونے لگے، تھانے پیچھے سے لے جا کر بیچنے لگیں، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بچوں کو نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا، بجھاؤں گا. حضرت نے پوچھا پھر بھی وہ باز نہیں آئے اور یہی حرکتیں کرتے رہے؟
پیچھے سے اسٹاک الگ بیچ رہے ہیں، تھانے غائب کر رہے ہیں، پیسہ غائب کر رہے ہیں، دکان اندر ہو رہی ہے، تب آپ کیا کریں گے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ کان پکڑ کے نکال دوں گا، نوکروں کو رکھ کے خود کاروبار چلاؤں گا، مجھے خود بھی کاروبار سارا کچھ آتا ہے، مجھ سے زیادہ تھوڑی آتا ہے میرے بچوں کو، کان پکڑ کے نکالوں گا ان کو، میں چلاؤں گا کاروبار۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے اپنے ان نالائق بچوں کو نکال دیا، یہ چلے گئے، ان کی سفارش کرنے کے لیے بچوں کے چچا اور ماموں آئے جو آپ کے برابر والے ہیں، بچوں کے دادا اور نانا آئے جو آپ سے رشتے میں بڑے ہیں، محلے کے امام صاحب آئے جو دینی اعتبار سے بڑے ہیں، اور ان سب نے سفارش کی، درخواست کی کہ جانے دو بچوں کو، بٹھا لو دکان پہ، تو کیا کریں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا واہ صاحب کیسے بٹھاؤں گا میں، بچوں نے خود تو اپنے کو تبدیل نہیں کیا اور انہوں نے خود تو عہد نہیں کیا کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تو چچا ماموں کے، دادا نانا کے، امام صاحب کے کہنے سے میں ان کو کیسے غلے پہ بٹھاؤں گا، کیسے ان کو دکان حوالے کروں گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی، دعائیں کرنے والے تو دعائیں کر رہے ہیں، حرمین شریفین میں تراویح میں دعائیں ہو رہی ہیں، دینی اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں، حج کے موقع پر 30-30 لاکھ کا مجمع دعائیں کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان رمضان المبارک میں دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کرنے والے دعائیں کر رہے ہیں، مگر امت اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنا طرز عمل چھوڑنے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے دعا قبول فرمائیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ کسی صاحب کشف بزرگ سے، کشف اللہ والوں کا حق ہے، کرامات اولیاء بھی حق ہیں، کرامات اولیاء کا منکر کافر ہے، یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے نام پر جو جاہل لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کی بنیاد پر لوگ جو شرک کی حد تک کے کام کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے علماء کے نزدیک صحیح نہیں ہے، مگر کشف و کرامات حق ہے، اس کا درجہ ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی شرعی حکم بنتا ہے نہیں بنتا وہ الگ چیز ہے، وہ نہیں بنتا، شرعی حکم نہیں ثابت ہوتا کوئی، مگر ہوتا ہے۔ تو کوئی صاحب کشف بزرگ تھے، ان کے پاس دعا کرانے کے لیے جب انگریز حملہ کر رہے تھے تو کچھ لوگ گئے ان بزرگ کے پاس کہ حضرت دعا کر دیجئے، یہ انگریزوں کا لشکر تو چڑھا آ رہا ہے ہمارے اوپر۔ تو ان بزرگ نے کہا بھائی میں کیسے دعا کروں، مجھے تو ادھر حضرت خضر نظر آ رہے ہیں، تو جس لشکر کے ساتھ مجھے حضرت خضر نظر آ رہے ہیں میں اس کے خلاف دعا کیسے کروں گا؟ یہ ایک تکوینی نظام ہے، یہ اب اس کی گہرائی میں ہم زیادہ تو نہیں جا سکتے، مگر اس کو تھوڑا بہت سمجھنا چاہیں تو سورہ کہف کی تفسیر میں حضرت موسیٰ کا جو آخری واقعہ ہے پارے 15 کے ختم میں اور پارے 16 کے شروع میں، وہ پڑھ لیجئے تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے جو پیچھے کام کرتا ہے، ایک شریعت کا نظام ہے جس کو تشریعی کہتے ہیں، جس کے ہم پابند ہیں، ایک تکوینی نظام ہے جو فرشتوں کے حوالے ہے اصل میں، اور حضرت خضر بھی اسی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایک تکوینی نظام ہے جو پیچھے کام کرتا ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا میں کیسے دعا کروں، مجھے تو ادھر حضرت خضر نظر آ رہے ہیں، میں کیسے دعا کروں گا اس لشکر کے خلاف؟ مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے وہ کہ وہ تم پہ مسلط ہوں، وہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، نہیں ٹلنے والا ہے کچھ۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ ایک بند ٹوٹنے لگا، بستی والے پریشان ہوئے کہ یہ بند ٹوٹے گا، ڈوب جائیں گے، ہم ایک بزرگ کے پاس گئے تو کہا کہ بند ٹوٹ رہا ہے، تو وہ گئے اور وہ بھی پھاوڑا لے کے ہٹانے لگے، بجائے بند کرنے کے سوراخ کو وہ سوراخ اور بڑا کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی اگر مرضی ہے تو جدھر مولا ادھر شاہ دولا، ان کا نام شاہ دولا تھا، کہنے لگے جدھر مولا ادھر شاہ دولا، مولا کی مرضی یہی ہے تو ہم بھی مولا کے ساتھ ہیں۔ تو اصل نظام تو غیبی اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب۔ فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کہتا ہے میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، ارے ہم نہیں بچے، اللہ نے بچا لیا، اللہ کے فرشتے۔ انسان کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے، آنکھ کے قریب آتی ہے اور اندر داخل نہیں ہوتی، بچ جاتا ہے انسان سمجھا اتفاق سے بچا، اتفاق سے نہیں بچتا ہے، اللہ کے حکم سے بچتا ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں بار بار کہ آمنت باللہ وملائکتہ، میں فرشتوں پہ ایمان لایا، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان مادیت میں گم ہو گیا ہے،
ہم کو بس جو نظر آ رہا ہے ہم سمجھ رہے ہیں یہ نہیں، اس کے پیچھے ہے ایک نظام اللہ کا، وہ نظام ہمارے اعمال کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا بھائی دیکھو، دعائیں کرنے والے تو سارے دعائیں کر رہے ہیں، مگر امت اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث شریف جو اسی باب سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط فرمائیں گے کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ مشہور ہے حدیث، بار بار تذکرے میں بھی آتی رہتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب مسلط کریں گے کہ تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واضح ارشاد کے بعد کون سی چیز ہے جو ہمارے سامنے الجھی ہوئی ہے، دھندلی ہے؟ حضور نے تو پورا واضح فرما دیا مکمل طریقے سے۔ ابھی عشاء کے بعد 5-7 منٹ میں حدیث سنایا کرتے ہیں ہم، معمول مسجد کا ہماری، تو اس میں تحفۃ العلمائی جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے، وہ اس پر نظر ڈال لیتے ہیں ہم، پھر جو عوام کے لیے مفید بات ہوتی ہے وہ سنا دیتے ہیں۔ تو ابھی یہ باب گزرے، اس میں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی مسلمانوں کے معاشرے کی اندرونی اصلاح، اس کے اوپر اتنا زور دیا گیا اور اس کو چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اور بھی وعیدیں ہیں احادیث میں، اتنی سخت وعیدیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے پر کیوں ہیں؟ اور یہ نقطہ بہت توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے، بالخصوص ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں بھی۔ بھائی غیر مسلموں میں دعوت کے کام کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور معاشرے کی اصلاح کی جو محنت ہے، اس کو چھوڑنے پر اتنی سخت وعیدیں کیوں آئی ہیں؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان خود اسلام پر عمل میں کوتاہ ہو جائیں گے اور مسلمان غلط نمونہ بن جائیں گے، تو اس وقت غیر مسلموں کو دعوت دی جائے گی تو غیر مسلم اس دعوت کو قبول اس لیے نہیں کریں گے کہ مسلمانوں کا نمونہ ان کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ اور یہ پڑھ کے میرے لیے نئی نہیں تھی، حالانکہ یہ بات کہ ایسی صورتحال ہے، میں اس سے پہلے بھی برسوں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ بعض نو مسلم جو بہت اونچے گھرانوں کے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام ان کے دل میں بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان والوں کو تبلیغ کی اور ان کو بتایا کہ یہ ہے اسلام میں، یہ ہے اسلام میں، تو میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں، اور یہ واقعات میرے علم میں معتبر ذرائع سے برسوں پہلے سے ہیں کہ ان خاندان کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو بہت غلط فہمیاں تھیں، مگر تم جو بتا رہے ہو ان سے ہماری غلط فہمی تو دور ہو گئی، اور واقعی تم جو بتا رہے ہو وہ تو بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسلام میں اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں تو مسلمان اتنے خراب کیوں ہیں؟ مسلمان تو ایسے نہیں ہے جیسا تم بتا رہے ہو۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے غلط طرز عمل سے غلط نمونہ بن جائیں گے تو یہ غیر مسلموں کو دی جانے والی دعوت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی۔ اس ملک کے مسلمانوں کو اس نقطے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی بعض حالات چل رہے ہیں، آپ واقف ہیں، اس سے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اس میں بہت سے لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ غیر مسلموں کو جو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں اس کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ آپ اسلام کا صحیح نمونہ بنیں۔ میں وہ شادی کے عنوان پر جو بعض باتیں عرض کرتا ہوں، میں جذباتیت سے نہیں کہتا محض، میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ میری گفتگو میں اس سلسلے میں کچھ حساسیت اس لیے ہے کہ میں شروع سے لوگوں کے درمیان میں ہوں اور میں لوگوں کے حالات سے واقف ہوں، لوگوں کو خوب جانتا ہوں کہ لوگوں پہ معاشرے پر کیا اثرات ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے صلاح و تقوی اور اپنے علم کے باوجود بھی معاشرے کے اندرونی احوال سے اتنے باخبر نہیں ہیں،
اس لیے میں اس پہ بہت بولتا ہوں، مگر میں وہ ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت، جو میں عموماً ابھی چند دن پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں. میں نے کہا شادی کے معاملے میں ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جبکہ میں کسی شادی میں جا کے بولوں ماشاءاللہ یہ نوجوان بہت اچھی شادی کر رہے ہیں، آپ بولیں، محلے والے بولیں، خاندان والے بولیں، تو ٹھیک ہے، یہ عمل صحیح ہے، ماشاءاللہ اچھا کیا. لیکن ہم مجموعی طور پر مسلمان اس وقت بنیں گے شادی کے معاملے میں جب میں اور آپ نہ بولیں، بلکہ اس ملک کے ہندو بھائی، عیسائی، غیر مسلم بھائی، وہ لوگ یہ بولے ارے مسلمانوں کے پاس تو شادی کرنے کے واسطے بچی والوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. میں اس منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتا ہے. میرے دوستو، جب تک اس اسٹیج پہ نہیں آؤ گے اس وقت تک شادی کے معاملے میں مسلمان نہیں ہیں. میں اور آپ نہیں، اس ملک کے غیر مسلم بھائی یہ بولنا، سب میں معلوم ہو جانا کہ مسلمانوں کے پاس تو شادی کرنے کے واسطے بچی والے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. جس دن یہ صورتحال پیدا ہوگی اس وقت مسلمان ہوں گے، ورنہ باقی حضرت کو بلا لو، مولانا کو بلا لو، بیان کرا لو، سب کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں. میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچپن میں جب 10-15 سال کی عمر میں تھا، معزز گھرانوں میں، میں بول رہا ہوں شریف اور معزز گھرانوں میں، چائے بسکٹ پر شادی، شربت پر شادی. ہمارے عنایت بھائی مرحوم ہو گئے جو جماعت کے ساتھی تھے، چائے کا حضرت کا کاروبار تھا. میں نے خود دیکھا، بچپن میں ان کو دیکھا، اچھے شریف گھرانوں کی شادی میں چائے کیری پاف پہ، چائے بسکٹ پہ، شربت پہ، آئس کریم پہ شادی، کوئی عیب نہیں تھی. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج ایسی شادی معیوب بن گئی ہے. بھیک مانگ کے دو مگر کھانا دو، بھیک مانگ کے دو مگر کھانا دو. تو بہرحال میرے دوستو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ ایک ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی دعائیں رکی ہوئی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کے پاس قبول ہوں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرمائے. ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اصلاح فرما دے. ہم کو اور ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین